بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ہومیوپیتھک دوا ایبروما اگسٹا۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 030031339990۔ ایبروما اگسٹا یا ایبروما اگسٹا ریڈکس طب یونانی اور آیورویدک کی ایک بہت پرانی دوا ہے، جسے الٹ کمبل بھی کہتے ہیں یا الٹ کمبل بھی کہتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میں یہ دوا ایبروما اگسٹا اس پودے کے پتوں سے بنائی جاتی ہے، اور ایبروما اگسٹا ریڈکس اس پودے کی جڑ اور چھال دونوں کو استعمال میں لا کر بنائی جاتی ہے۔ اس دوا کے پروور ہیں ڈاکٹر DN رائے۔ یہ انڈین پرووڈ میڈیسن ہے۔ ڈاکٹر DN رائے کلکتہ کے بہت ہی مانی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، جنہوں نے اس دوا کو باقاعدہ پروو کیا اور اسے ہومیوپیتھک میں شامل کیا۔ مزاجن یہ دوا میازم اس کا سورا ہے۔ پلانٹ کنگڈم سے اس دوا کا تعلق ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ روٹ سے بھی بنائی جاتی ہے، جڑ اور اس کی چھال سے، اور یا اس کے پتوں سے بنائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں اور آیورویدک طریقہ علاج میں الٹ کمبل ایبروما اگسٹا کو کئی سو سالوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ دوا زنانہ امراض، کمی حیض، پردرد حیض، رحم کی کمزوری یا حیض کا بے ترتیب ہو جانا، یعنی کہ اپنی مقررہ تاریخ سے کبھی پہلے آ جانا، کبھی بہت پہلے آ جانا، کبھی بہت بعد میں آنا، بانجھپن، اس کے علاوہ مردانہ کمزوری میں خصوصی طور پر جنسی خواہش کی کمی، زوجیت کے بعد، مباشرت کے بعد بہت زیادہ کمزوری کا احساس ہونا میں بہت مفید پایا گیا ہے۔ اس دوا میں پیشاب کا خطا ہو جانا نیند کے دوران، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، پایا جاتا ہے۔ پیشاب کا ایک دم لگ جانا، پیشاب کا کنٹرول نہ رہنا۔ اس کے علاوہ شوگر، ڈائبٹیز، جس میں ڈائبٹیز میلائٹس اور ڈائبٹک انسیپیڈس دونوں میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ پیاس کا بہت زیادہ لگنا اور اس کے ساتھ ہی پیشاب کا بکثرت آنا اس دوا کی اہم علاماتوں میں سے ایک علامت ہے۔ دماغی اعصابی کمزوری، بھوک و پیاس کا زیادہ لگنا۔ اس دوا کے مریض کے کانوں سے پیلا سا مواد خارج ہوتا ہے اور سننے میں، یعنی کہ آواز کو سننے میں اس کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اس دوا کے مریض کو پیٹ کے نچلے حصے میں، لوور ایبڈومن میں درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ جلدی امراض میں بھی اس دوا کا استعمال بہت مفید ہے، جس میں گینگرین ہے، پھوڑے ہیں، پھنسیاں ہیں، اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے شوگر کی وجہ سے، اگر یہ تکلیف ہو گئی ہو۔
اس دوا کے مریض کو بے حد خشکی ہوتی ہے، منہ، زبان، حلق، ہونٹ خشک اور پیاس اسی طرح سے بڑی مقدار میں پیاس لگتی ہے اور مریض ٹھنڈے پانی کی خواہش کرتا ہے۔ اس دوا میں کمزوری کے ساتھ نیند کی کمی بھی پائی جاتی ہے۔ نیند ساری رات نہ آنا اور جب اٹھنے کا وقت ہو تو نیند کا زیادہ آنا، یعنی کہ مریض پوری رات جاگتا رہتا ہے اور صبح سویرے اسے خوب جی بھر کے نیند آ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو بیدار ہونے میں بہت زیادہ نقاہت، کمزوری، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ دوا پیشاب میں البومن یعنی کہ پروٹین کے اخراج کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس دوا کا مریض مزاجاً چڑچڑا، بد مزاج، حافظے کی کمزوری، نیند کی کمی یا نیند کا نہ آنا، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یا تو نیند آتی نہیں ہے یا نیند آتی ہے تو اس وقت آتی ہے جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے۔ سر میں درد دوران حیض، خصوصاً سر کے پچھلے حصے میں درد کا ہونا، چکر کا آنا، نظر کی کمزوری۔ اس دوا کا مریض اداس، تنہا پسند، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا اور جلد باز ہوتا ہے۔ پیٹ کے امراض میں اس دوا میں جو علامات پائی جاتی ہیں، گیس، اپھارا ہر وقت مریض کو محسوس ہوتا رہتا ہے، پیٹ پھولا پھولا سا، تنا ہوا سا محسوس ہوتا رہتا ہے۔ اس دوا کے مریض کا پخانہ بدبودار، سیاہ، گانٹھ دار، سدے والا ہوتا ہے، جس میں شدید قبض اس کو ہوتی ہے اور زور لگانا پڑتا ہے۔ اس دوا میں مریض کا منہ خشک رہتا ہے اور ٹھنڈے پانی کی خواہش ہوتی ہے اور بڑی مقدار میں وہ پانی پیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھوک کا بہت زیادہ لگنا، تھوڑے تھوڑے وقفے سے زیادہ مقدار میں کھانا کھانا، یعنی اس پولیفیجیا POLYPHAGIA یہ ایک سنڈروم ہے جس میں مریض کو بہت زیادہ بار بار بھوک لگتی ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ بہت زیادہ، یعنی کہ اس نے ابھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پھر کچھ وقفے کے بعد، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو بھوک لگ گئی، پھر اس نے اتنی ہی مقدار میں دوبارہ سے کھانا کھایا، تو یہ اس کیفیت میں آتا ہے۔ اس کیفیت کے لیے دوا بہت اچھی اور بہت فائدہ مند ہے۔ ایک دم تو رزلٹ نہیں آتا، مگر یہ ہے کہ اگر اس دوا کو 1-1.5 ماہ مسلسل استعمال کیا جائے تو بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ خواتین کے امراض میں اس دوا کو ایمینوگوگ EMMENAGOGUE کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زنانہ اعضائے تناسل کو تقویت پہنچاتی ہے، ان کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے بہترین کام کرتی ہے۔ یا وہ دوائیں جو خواتین کے ہارمونز کو اور ان کے اعضائے تناسل کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں، ایسی دواؤں کو ایمونوگوگ کہا جاتا ہے۔ رحم کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ دوا بہت زیادہ مشہور ہے۔ اسے مزاجی دوا کے ساتھ دینے کے بعد آپ اسے اسٹیمولیٹ کے طور پر اگر اسے استعمال کیا جائے تو بہت اچھے نتائج ملتے ہیں۔ اعضائے تناسل کی خواتین کے اعضائے تناسل کی کمزوری، لاغری کو یہ دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ رحم، یوٹرس میں ہونے والے گردش خون کی کمی کو درست کرتی ہے۔
اس سے قلت حیض کی علامات، پر درد حیض، رحم کی کمزوری یا اوورین ایٹرافی میں کو درست کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان بچیوں میں ہونے والے قلت حیض، ایمینوریا، کمی حیض، ڈسمینوریا، پر درد حیض کے لیے بہت ہی لاجواب دوا ہے۔ ایسی خواتین جن کو وقت سے پہلے حیض میں کمی ہونے لگے، ان کے لیے یہ دوا بہت ہی لاجواب دوا ہے۔ مینوپوز کا زمانہ ابھی آیا نہیں ہے، یعنی کہ سنیاس کا زمانہ ابھی آیا نہیں ہے۔ خاتون 35 سال، 36 سال، 38 سال، 40 سال، 42 سال کی ہیں اور ان کے اندر حیض کی قلت شروع ہو جائے تو ایسی خواتین کے یوٹرین پرابلمز کو دور کرنے کے لیے اور ہارمونز کو اور اعضائے تناسل کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے یہ دوا بہت ہی لاجواب کام کرتی ہے۔ پی ایم ایس، پری مینسٹرل سنڈروم یا سمٹمز کے مرض کی خواتین جن میں حیض آنے سے پہلے مزاج میں چڑچڑاپن ہو اور پر درد حیض ہو، خون کے خراج کی کمی ہو، تو یہ دوا بہت ہی اہم کام کرتی ہے۔ ہم اس دوا کو عورتوں کے جنسی اعضاء کو تقویت دینے کے لیے استعمال کروا سکتے ہیں۔ کسی بھی دوا کے ساتھ، مزاجی دوا کے ساتھ، ہم اس دوا کو اسٹیمولیٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسٹیمولیٹ کا مطلب میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ آرگنز کو تقویت پہنچانے والی ادویات کو اسٹیمولیٹ کہتے ہیں، اسٹیمولیٹ میڈیسن کہتے ہیں، تو اس طور پر ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دوا ایسی خواتین کے لیے بہت مفید ہے جن کو حیض کے دوران جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد، پٹھوں میں کھچاؤ، اکڑاؤ ہو جائے، اس میں ہمیں بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ اس دوا کے مریضہ کے حیض کا خون مقدار میں کم، گہرے رنگ کا اور لوتھڑے کی شکل کا ہوتا ہے۔ سیلان الرحم لیکوریا بکثرت ہوتا ہے، مقدار میں زیادہ ہوتا ہے یا پتلا پانی کا سا ہوتا ہے۔ پتلا پانی کا سا سفید رنگ کا مواد کا اخراج ہوتا ہے جس کے ساتھ پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد ملتا ہے، لوور ایبڈومن میں، پیلوس ریجن میں درد ملتا ہے۔ اس دوا کی مریضہ بے چین، غصے والی، دبلی پتلی، خون کی کمی والی ہوتی ہے، اینیمک ہوتی ہے۔ ہسٹریکل مینسٹرل ڈس آرڈر کی یہ بہت اچھی دوا ہے۔ اس کیفیت میں یہ کیفیت زیادہ تر نوجوان بچیوں کو ہوتی ہے اور انہی میں دیکھنے میں آتی ہے جس میں انہیں حیض آنے سے پہلے اور حیض کے دوران شدید قسم کی کمزوری ہوتی ہے، شدید قسم کا نلوں میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اداسی ہو جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، انہیں سانس لینے میں بہت زیادہ دقت محسوس ہوتی ہے، چڑچڑی ہو جاتی ہے اور کچھ میں جنسی خواہش کی زیادتی بھی دیکھنے میں پائی گئی ہے جیسی علامات پائی جاتی ہیں۔ ایبروماگسٹا ریڈیکس یا ایبروماگسٹا کو شوگر کی دوا کے طور پر بہت ہی شہرت حاصل ہو رہی ہے اور اکثر ہومیوپیتھ اور اس دوا کو اپنے کلینکل پریکٹس میں استعمال کر کے اپنے مریضوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ شوگر کا مرض اس وقت دنیا میں عام ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ مرغن غذا، سہل زندگی، کثرت کا نہ کرنا، کثرت سے مراد ایکسرسائز، ورزش
وزن کی زیادتی، یہ سب وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے شوگر کا مرض لاحق ہو رہا ہے۔ شوگر کا مرض دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ڈائبٹیز ٹائپ 1 اور دوسرا ہوتا ہے ڈائبٹیز ٹائپ 2۔ پہلے قسم کا علاج تھوڑا سا مشکل ہے، جبکہ دوسرے درجے کی شوگر کو ہم ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ٹائپ 1 کا علاج ہارمونل تھراپی ہے، انسولین ہی ہے، اس کے علاوہ آپ ہومیو ادویات بھی دے کر اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، پر اس طرح کے ٹائپ 1 کے شوگر کے کیس کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ یہ دوا شوگر کو کنٹرول کرنے میں بہت شہرت حاصل کر چکی ہے۔ جب شوگر کا لیول بڑھ رہا ہو اور اس کے ساتھ شدید کمزوری ہو رہی ہو، بار بار پیشاب آ رہا ہو، وزن کم ہو رہا ہو، خصوصاً طور پر پٹھے کمزور ہو رہے ہوں، تو یہ دوا بہت ہی اچھا کام کرتی ہے۔ یہ دوا ڈائبٹیز میلائٹس یا ڈائبٹیز انسیپیڈس دونوں کے لیے بہت ہی اچھی اسٹیمولیٹر میڈیسن ہے۔ شوگر کی وجہ سے تھکان، کمزوری کا ہونا، مریض ڈھیلا ڈھالا، تھکا تھکا سا ہونا، چہرے سے اس کی نقاہت، کمزوری ظاہر ہونا، ایسے مریضوں کے لیے ایبروماگاسٹاریڈکس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس دوا کے مریض کے پیشاب میں مچھلی کی سی بو آتی ہے۔ یہ دوا ایسے شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے جن کا وزن دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہو، ان کے پٹھے کمزور ہو رہے ہوں۔ شوگر کی وجہ سے ہونے والی مردانہ کمزوری میں یہ دوا بے حد مفید ہے، جس میں جنسی کمزوری کی مخصوص علامت یہ ہے کہ مریض میں خواہش تو بہت ہوتی ہے، پر انتشار کا نہ ہونا پایا جاتا ہے۔ اگر مباشرت کر بھی لے تو مریض کئی دن تک تھکا تھکا سا، کمزوری کا سا اس کے اندر پائی جاتی ہے، کئی دن تک اس کے اندر کمزوری کے احساسات پائے جاتے ہیں، تھکان، کمزوری اس کے اندر ملتی ہے۔ انسانی جسم کے اندر ایک ہارمون ہے جس کا نام ہے ADH، اینٹی ڈائیورٹک ہارمون۔ اینٹی ڈائیورٹک ہارمون کا مطلب ایسا ہارمون جو انسانی جسم میں پانی کو کنٹرول کرتا ہے اور بہت زیادہ پیشاب کے بننے کے عمل کو روکتا ہے۔ یہ ہارمون ہمارے دماغ کے اندر ہائپوتھلمس کے ذریعے بنتا ہے، جو کہ گردوں کی کارکردگی کے لیے ہوتا ہے اور اسے پیچوٹری گلینڈ کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ADH کم ہو جائے، اگر ADH کا لیول کم ہو جائے یا یہ اپنا صحیح طرح سے درست کام نہ کرے تو پیشاب کی زیادتی بڑھ جاتی ہے۔ اس میں پیشاب کا رنگ سفید پانی کا سا بے بو ہوتا ہے اور اکثر مریض یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی پانی پیتے ہیں ویسے ہی فوراً پیشاب آ جاتا ہے۔ دن ہو یا رات ہو، کئی بار یعنی کہ 10 سے 15 مرتبہ رات میں، 10 سے 15 مرتبہ دن میں مریض پیشاب کرتا ہے۔ اسے ہم ڈائبٹیز انسیپیڈس کہتے ہیں۔ یہ اس کو کنٹرول کرنے میں بہت ہی زبردست کام کرتی ہے۔ یہ دوا اس طرح کے مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی اچھا کام کرتی ہے۔
ہمیں یہ علامت یوپیٹوریم پرپ میں بھی ملتی ہے. ADH ہارمون کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں یہ علامت یوپیٹوریم پرپ میں بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے. میرا نمبر ہے 0300 3133 990.